بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ دجال سے متعلق احادیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل از قیامت ایک جھوٹے نبی دجال کے فتنے کی پیشین گوئی کی ہے، اور اس فتنے کے متعلق احادیث نبوی میں سے ایک حدیث نبوی میں درج ہے کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اور قیامت تک کے جتنے فتنے ہیں، یہ فتنہ ان تمام فتنوں سے بڑا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث نبوی میں مذکور ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو کان کذاب، کان دجال سے نہ ڈرایا۔ احادیث نبوی کے مندرجہ بالا اقتباسات سے مندرجہ ذیل دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ دجال کا فتنہ بنی آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے تمام فتنوں میں سب سے بڑا اور شدید فتنہ ہوگا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے، یعنی تمام انبیاء کرام اپنی امت کو اس فتنے کے متعلق بتاتے رہے ہیں۔ یہ دو باتیں تو ہر حدیث میں تقریباً ملتی ہیں، تقریباً اوپر والی حدیث۔ ان دونوں باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی دوسری مذہبی کتاب میں اس فتنے کا ذکر ضرور ہوگا، یا کم از کم کسی ایسے فتنے کا ذکر ضرور ہوگا جو فتنہ دجال سے ملتا جلتا ہوگا۔ قرآن پاک اور احادیث نبوی کی کتب کے بعد دوسری بڑی اور اہم کتابیں بائبل اور توریت ہیں۔ گو کہ ان کتابوں میں بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود اب بھی ان میں کتابوں میں بہت سا مواد درست حالت میں موجود ہے۔ انہی کی کتابوں میں آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشن گوئی اب بھی موجود ہے، جو کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئی، ہٹا ہی نہیں پائے۔ بہرحال بہت سا مواد درست حالت میں موجود ہے، جس کی مماثلت کچھ قرآن پاک کی آیات سے ہوتی ہے اور کچھ احادیث نبوی سے بھی ہوتی ہے، اور ہمارا مذہب بھی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ جو باتیں ہم میں اور ان میں مشترک ہیں ہم ان پر اکٹھے ہو جائیں۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکثر علماء کرام بھی قرآن پاک کی کئی آیات کی تشریح اور احادیث کی وضاحت کے لیے بائبل سے مدد لیتے ہیں، لیکن ہونی بات مستند چاہیے، غیر مستند روایت نہیں لینی وہاں سے۔ اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بائبل میں ایک ایسے فتنے کا ذکر ملتا ہے جس کی مماثلت فتنہ دجال سے ہوتی ہے۔ بائبل میں دو مقامات پر ایک ایسے جانور کا ذکر ملتا ہے جس کی علامات فتنہ دجال سے ملتی جلتی سی ہیں۔ سب سے پہلے اس جانور کا تذکرہ دانیال نبی کی رویا کی صورت میں موجود ہے، اور یہ رویا عہد نامہ قدیم میں درج ہے، جسے توریت بھی کہا جا سکتا ہے۔ دانیال نبی نے یہ رویا اس وقت دیکھی تھی جب بخت نصر نے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور اس موقع پر اس نے 70,000 یہودیوں کو قتل کروا دیا تھا، اور بہت سے یہودیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ان قیدیوں میں دانیال نبی بھی شامل تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ دانیال نبی ہی عزیر علیہ السلام تھے، کیونکہ بائبل میں عزیر علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، ایک عزریہ نبی کا ذکر تو ہے، یا تو وہ عزیر علیہ السلام تھے یا یہ تھے۔ دانیال نبی نے یہ رویا اس وقت دیکھی تھی جب بخت نصر نے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس موقع پر اس نے 70,000 یہودیوں کو قتل کروا دیا تھا، اور بہت سے یہودیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ان قیدیوں میں دانیال نبی بھی شامل تھے۔ بخت نصر ہی کی قید میں انہوں نے یہ رویا دیکھی تھی۔ اس رویا کو بائبل میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ شاہ بابل بیلشزر بخت نصر کے پہلے سال میں دانیال نے، ویسے تو دانیال بنتا ہے، اپنے بستر پر خواب میں اپنے سر کے دماغی خیالات کی رویا دیکھی۔ تب اس نے اس خواب کو لکھا اور ان حالات کا مجمل بیان کیا۔ دانیال نے یوں بیان کیا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلیں، اور سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے۔ پہلا شیر ببر کی مانند تھا اور عقاب کے سے بازو رکھتا تھا، اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کے پر اکھاڑے گئے
اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا اور انسان کا دل اسے دیا گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا حیوان ریچھ کی مانند ہے، اور وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا، اور اس کے منہ میں اس کے دانتوں کے درمیان 3 پسلیاں تھیں، اور انہوں نے اسے کہا کہ اٹھ اور کثرت سے گوشت کھا۔ پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حیوان تیندوے کی مانند اٹھا، جس کی پیٹھ پر پرندے کے سے 4 بازو تھے، اور اس حیوان کے 4 سر تھے۔ تیندوا یہ چیتے کو کہتے ہیں، چیتے کی طرح کا، چیتے کی نسل۔ پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حیوان تیندوے کی مانند اٹھا، اس کی پیٹھ پر پرندے کے سے 4 بازو تھے، اور اس حیوان کے 4 سر تھے، اور اسے سلطنت عطا کی۔ پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہولناک اور ہیبت ناک اور نہایت زبردست ہے، اور اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے تھے، وہ نگل جاتا تھا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا، اور جو کچھ باقی بچتا تھا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا، اور یہ ان سب پہلے 4 حیوانوں سے مختلف تھا، اور اس کے 10 سینگ تھے۔ یہ آخری جانور قابل غور ہے، جتنے جانور تھے ان میں سب سے خطرناک ہے۔ 4 جانور دانیال نبی کے بعد آنے والی حکومتیں تھیں، یا اس دور میں یا ان کے بعد۔ میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان سے ایک بڑا اور چھوٹا سا سینگ نکلا، جس کے آگے پہلے سینگوں میں سے 3 سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کی سی آنکھیں ہیں اور ایک منہ ہے جس سے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں۔ میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے، اور قدیم الایام یعنی کہ اللہ تعالیٰ بیٹھ گیا۔ اس کا لباس برف سا سفید تھا، اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے۔ اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند تھا، اور اس کے پہیے جلتی ہوئی آگ کی مانند تھے۔ اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا، ہزاروں ہزار اس کے حضور کھڑے تھے، عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھی۔ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اس سینگ کی گھمنڈ کی باتوں کی آواز کے سبب سے میرے دیکھتے ہوئے وہ حیوان مارا گیا، اور اس کا بدن ہلاک کر کے شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا، اور باقی حیوانوں کی سلطنت بھی ان سے لے لی گئی، لیکن وہ ایک زمانہ اور ایک دور تک زندہ رہے۔ میں نے رات کو رویا میں دیکھا کہ اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی، تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو کبھی نہ جاتی رہے گی، اور اس کی سلطنت لازوال ہوگی۔ مجھ دانیال کی روح میرے بدن میں ملول یعنی کہ بے چین ہوئی، اور میرے دماغ کے خیالات نے مجھے پریشان کر دیا۔ جو میرے پاس کھڑے تھے ان میں سے ایک کے پاس گیا میں ان میں سے ایک کے پاس گیا اور اس سے ان سب باتوں کی حقیقت دریافت کی۔ پس اس نے مجھے بتایا اور ان باتوں کا مطلب سمجھایا۔ یہ 4 بڑے حیوان 4 بادشاہ ہیں جو زمین پر برپا ہوں گے، لیکن حق تعالیٰ کے مقدس لوگ، وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس کی شریعت پر چلتے ہیں، سلطنت لے لیں گے، اور ابد تک، ہاں عبدالآباد تک اس سلطنت کے مالک رہیں گے۔ یہ موجودہ دور جو اس وقت چل رہا ہے نا، یہ وہ معاملہ آ گیا۔ تب میں نے چاہا کہ چوتھے حیوان کی حقیقت سمجھوں، جو ان سب سے مختلف اور نہایت ہولناک تھا، جس کے دانت لوہے کے اور ناخن پیتل کے تھے، جو نگلتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لڑتا تھا، اور 10 سینگوں کی حقیقت جو اس کے سر پر تھے، اور اس سینگ کی جو نکلا اور جس کے آگے 3 گر گئے، یعنی جس سینگ کی 3 آنکھیں تھیں اور ایک منہ تھا، جو بڑے گھمنڈ کی باتیں کرتا تھا اور جس کی صورت اس کے ساتھیوں سے زیادہ روب دار تھی۔
میں نے دیکھا کہ وہی سینگ مقدسوں سے جنگ کرتا اور ان پر غالب آتا رہا جب تک کہ قدیم الایام نہ آیا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کا انصاف نہ کیا گیا اور وقت نہ پہنچا کہ مقدس لوگ سلطنت کے مالک ہوں۔ اس نے کہا چوتھا ایوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے جو تمام سلطنتوں سے مختلف ہے اور تمام زمین کو نگل جائے گی۔ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی حکومت پوری دنیا پر ہو جائے گی اور اسے لتاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی، اور وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں اور جو اس سلطنت میں برپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا اور وہ پہلوں سے زیادہ مختلف ہوگا اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں تک، کئی دوروں تک اور نیم دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے۔ تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے کہ اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیں، اور تمام آسمانوں کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخش دی جائے گی۔ آخری فتح حق کی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوں گی۔